اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ تو یہ ہے آج کل میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ یہ کلمہ ہے اسلام میں، تو یہ کلمہ آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ پہلا کلمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ طیب یعنی پاک ہے۔ تو اس میں یہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ، اللہ کے سوا۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس میں یہ پہلا کلمہ جب اسلام میں داخل ہوتا ہے بندہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کلمہ اس پر اس کا ایمان ہونا چاہیے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور واحد لا شریک ہے، اور اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ایمان لانا، پھر اسلام میں داخل ہوتا ہے بندہ۔ اسلام میں مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک یہ کلمہ نہ پڑھے۔ تو دوسرا کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں نے شہادت دی، گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وحدہ، اکیلا ہے وہ، لا شریک لہ، نہیں کوئی شریک اس کا۔ واشہد ان، اور پھر میں نے یہ بھی گواہی دی، محمد عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اب یہ 6 کلمے ہیں۔ تو تیسرا کلمہ ہے پھر تمجید، اس کا مطلب ہے ثناء اللہ کی، یعنی تعریف۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ولا الہ الا اللہ، اور نہیں کوئی معبود، ولا الہ، اور نہیں کوئی معبود، الا اللہ، اللہ کے سوا۔ واللہ اکبر، اور اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ ولا حول ولا قوت، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ کے علاوہ نہیں ہے کسی کی، یعنی الا باللہ العلی العظیم، جو بلند اور عظمت والا ہے۔ پھر چوتھا کلمہ آ گیا توحید، یہ وحدانیت کی یہ بات ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ وحدہ، جو اکیلا ہے۔ لا شریک لہ، نہیں کو اس کو شریک۔ لا الملک، اس کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے۔ ولا الحمد، اور اسی کے لیے حمد بھی ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور پھر مارتا بھی ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ وہو حی لا یموت، اور وہ زندہ ہے۔ وہو حی لا یموت، اور وہ زندہ ہے، اس کو کوئی موت نہیں آنی۔ ابداً ابدا، یعنی اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ ذوالجلال والاکرام، جو عظمت والا ہے اور اکرام والا ہے، عظمت والا اور بزرگی والا ہے۔ بیاد الخیر، اسی کے ہاتھ میں یعنی بھلائی ہے، اسی کے ہاتھ میں بہتری ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اب پھر اگلا کلمہ ہے استغفار، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم نے معافی مانگنی ہے گناہوں کی۔ تو یہ ہے استغفر اللہ ربی، میں معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، تمام گناہوں کی۔ من کل ذنب، تمام گناہوں کی۔ اذنبتہ، جو میں نے کیے، عمداً او خطأً، عمداً یا غلطی سے، بھول کر۔ سرًا او علانیۃً، سرًا چھپا کر یا ظاہر کر کے، کھلم کھلا یا بے پردے میں یا ظاہر کر کے۔ سرًا او علانیۃً، پردے میں یا کھلم کھلا۔ اتوب الیہ، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ من الذنب الذی، ان گناہوں سے، اعلم، جو میں جانتا ہوں۔ اور من الذنب الذی، اور ان گناہوں کی بھی، لا اعلم، جو میں نہیں جانتا، یعنی مجھے سمجھ نہیں جن میں کہ۔ انک انت علام الغیوب، بے شک ہے اللہ تعالیٰ، انت علام الغیوب، تو غیبوں کا علم جاننے والا ہے۔ وستار الغیوب، اور بیدوں کا اور چھپانے والا ہے برائیوں کا۔ ستار الغیوب،
اور عیبوں کا چھپانے والا ہے، غفار الذنوب اور پھر بخشنے والا ہے گناہوں کو، غفار الذنوب اور بخشنے والا ہے گناہوں کو، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور نہیں کوئی طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نیک کام کرنے کی مگر الا باللہ العلی العظیم، مگر اللہ کی طرف سے ہے جو بلند و برتر ہے، عظیم شان ہے۔ پھر یہ کلمہ آتا ہے رد کفر، 6 کلمے ہیں یہ، چھٹا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک، ہے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اشرک بک شیئا، کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک بناؤں، وانا عالم، اور پھر میں جانتا بھی ہوں اس بات کو، بہی وانا عالم بہی، اور مجھے اس کا علم بھی ہو، واستغفرک، اور پھر تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، لما لا عالم بہی، جس کا مجھے علم نہیں، تب تو ان ہو، میں نے اس سے توبہ کی، ولا عالم بہی، اور واستغفرک لما عالم بہی، اور ان گناہوں کی بھی جو لا عالم، جو میں نہیں جانتا، بہی، جو مجھے خبر نہیں، بہی تو اس کے لیے میں اب تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اور تبرات، اور بیزار ہوتا ہوں، من الکفر، کفر سے، و شرک، اور شرک سے بھی، والکذب، اور جھوٹ سے، والغیبت، اور غیبت سے، والبدعت، اور بدعت سے، والنمیمات، اور پھر یہ کہ میں چغلی کروں، والفواحش، اور بری باتیں، بے حیائی کے کاموں سے، والبہتان، اور تہمت لگانے سے، والمعاصی، اور گناہوں سے، کلیہ، سب کے سب گناہوں سے، اسلام تو واقول، اور پھر میں اسلام لایا، اور پھر میں کہتا ہوں واقول لا الہ الا اللہ، کہ اللہ، میں کہتا ہوں واقول لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ 6 کلمے ہیں، اس میں سے پہلا کلمہ تو یہی ہے کہ انسان جب داخل ہوگا اسلام میں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلا کلمہ اس پر اس کا یقین اور ایمان ہو۔ تو اس طرح سے مومن اسلام لانے کے لیے یہ سب ضروری ہے کہ انسان ان کلموں پر، اس یقین پر کہ اللہ تعالیٰ کی نے ہمیں تخلیق کیا اور سب اسی کی بادشاہی ہے، اور اسی سے ہم بخشش بھی مانگتے ہیں، اسی سے ہم اس کی مدد بھی مانگتے ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے، اور اچھے کام کرنے کے لیے بھی اسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ کے مدد کے بغیر نہ کوئی اچھے کام کر سکتا ہے، نہ برائی سے بچ سکتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرے، کیونکہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، بری باتیں سکھاتا ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ سے فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں بھی مانگی جائیں، اس سے مدد کو بھی پکارا جائے، تاکہ شیطان انسان سے دور رہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین۔